بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی اہم خبروں سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ بتائیں گے جس میں انہوں نے امریکہ اور بھارت کو خبردار کیا ہے، چین کے ساتھ لڑائی سے باز رہنے کو کہا ہے اور چین کے ارادوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو چین کیا کیا کرنے والا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ اس سب میں پاکستان کس حد تک ملوث ہے۔ پھر ہم آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک دلچسپ رپورٹ بتائیں گے جس کے مطابق روس کا اس سب میں کیا ہاتھ ہے اور پورے خطے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بھارت اور امریکہ کے خلاف کیا ہونے والا ہے۔ پھر ہم آپ کو بھارت کی طرف چین کی مزید پیش قدمی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے جواب میں بھارت کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں مختصراً بتا کے آخر میں ہم آپ کو سب سے اہم خبر دیں گے کہ پاکستان امریکہ کے سیٹلائٹ سسٹم سے نکل کر چین کے سیٹلائٹ سسٹم میں آ گیا ہے۔ اب امریکہ ہم پر کسی قسم کی نظر نہیں رکھ سکے گا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا، مکمل ڈیٹیل میں ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے اخبار واشنگٹن پوسٹ میں تھنک ٹینک نے امریکہ کو خبردار کیا۔ امریکہ کو اس نے اس لیے خبردار کیا کیونکہ کل مائک پومپیو نے جو بیان دیا کہ ہم اپنی فوجیں یورپ سے نکال کر بھارت کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، تو امریکی تھنک ٹینک نے کہا کہ چین کے ساتھ لڑنا بہت بڑا رسک ہے۔ اب یہ بتا تو امریکہ کو رہے ہیں لیکن اشارہ ان کا بھارت کی طرف ہے۔ ان کے مطابق اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو چین جیت جائے گا، چین کو کامیابی حاصل ہوگی، اور ابھی تو چین کا ارادہ صرف لداخ اور وادی گلوان میں لڑنے کا ہے، لیکن اگر جنگ چھڑی تو چین کو اتنی شاندار فتح ہوگی کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھرم ہے بھارت کا دنیا پر وہ بھی اتر جائے گا، اور جب چین کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو پھر وہ صرف لداخ اور گلوان ویلی تک قائم نہیں رہے گا، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور مزید آگے بڑھے گا، اور پھر بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پھر یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے۔ یہ تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے، امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ۔ ابھی اس وقت بھارت میں بھارتی کاروباری شخصیات نے جو کنٹینر منگوائے ہوئے ہیں چین سے ان کو پاس نہیں کیا جا رہا۔ چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بھارت اس وقت دوسرے کئی ممالک سے رابطہ کر رہا ہے، لیکن اس کوالٹی میں اور اس پرائز میں اس کو وہ چیزیں مل نہیں رہی کہیں سے بھی۔ تو اس بات پر امریکی تھنک ٹینک نے یہ کہا کہ بھارت جو تھریٹ کر رہا ہے کہ ہم چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، تو بھارت یہ یاد رکھے کہ اس سے نقصان بھارت کا ہوگا، چین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھارت چین کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، وہ اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے بھارت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ البتہ بھارت بہت زیادہ چین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو ملک چین پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بھارت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات، آپ کو سچ ٹی وی اردو بار بار بتاتا رہا، چین کی جو ایکسپورٹس ہیں پوری دنیا میں اس میں جو بھارت کو جاتی ہیں وہ صرف 2% ہیں، تو چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے ہم آپ کو تھنک ٹینک کی رپورٹ بتا دیتے ہیں، باقی خبریں پھر ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ پھر تھنک ٹینک ڈائریکٹلی بھارت کو وارن کرتا ہے کہ جو بھی سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے ہوا ہے۔ پاکستان اور چین جو ہمیشہ سے بہت قریب تھے اور سی پیک نے ان کو مزید قریب کر دیا تھا، مودی جو ہمیشہ سے سی پیک کے خلاف تھا اس نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے پاکستان اور چین کو مزید قریب کر دیا ہے۔ بھارت کہتا تھا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ پاکستان کا بھی تھا، اور وہ مسئلہ نہ صرف پاکستان اور بھارت کا ہے بلکہ وہ مسئلہ اب چین کا بھی ہے۔ چینی کمپنیاں آزاد کشمیر میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو ایسے خطرے میں نہیں چھوڑیں گی۔
چین نے ابھی تک جتنے بھی سٹیپس لیے ہیں وہ سی پیک کے ارد گرد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جو بھی ہو رہا ہے پاکستان اور چین مل کے کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین اپنے پروجیکٹ سے بھارتی موومنٹس کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹس کے دور دور تک بھی بھارتی موومنٹس نہ ہوں اور ان کے پروجیکٹس محفوظ رہیں۔ یہ تھی آج کی امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ جو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی ہے، اور یہ ایک وارننگ ہے امریکہ کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی۔ اگر چین جو انتہائی کم گو اور خاموش رہنے والا ملک ہے، اگر اس نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے تو سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے، وہ بلا وجہ ہٹ دھرمی میں یا جلدی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ نظریہ تھا تھنک ٹینک کا جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کیا لکھتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق چین اور روس مل کر امریکہ کو اس خطے سے بھگانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ خطے میں ایک اور اسرائیل بنے جو کہ بھارت کئی عرصے سے بننے جا رہا ہے، جسے ہم امریکہ کا پٹھو یا امریکہ کا بغل بچہ کہتے ہیں۔ تو آج نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر دی کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق روس کے خفیہ ایجنٹس نے افغان طالبان کو پیسہ دیا، اسلحہ دیا تاکہ امریکی فوجیوں کو مارتے رہو، تاکہ امریکہ اس خطے میں اپنے قدم نہ جما سکے۔ اور امریکہ کے بعد بھارت وہ سب سے بڑا ملک تھا جس نے افغانستان میں اپنے قدم جمائے ہوئے تھے۔ دونوں وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل رہے ہیں۔ اس خبر کے بعد افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ان کو ویسے بھی مار رہے تھے، تو روس کو ہمیں پیسہ یا اسلحہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سیٹلائٹ سسٹم کی خبر بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور انتہائی دلچسپ خبر بتاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بھارت پچھلے کئی عرصے سے روس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں S-400 کی ڈیلیوری جلد از جلد کرو تاکہ ہم چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکیں، اور روس اس کو ٹالتا رہا۔ S-400 میزائل سسٹم کی، میزائل ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری کو زیادہ سے زیادہ لیٹ کرتا جا رہا ہے تاکہ بھارت اسے چین کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ اور S-400 ہم آپ کو بتا چکے ہیں بہت ہی زبردست اینٹی میزائل سسٹم ہے، ایک وقت میں 32 میزائلوں کو روک سکتا ہے، ان کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی 3-4 دن پہلے بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ روس کے دورے پر بھی گئے تھے تاکہ وہ ان کو منا سکیں کہ جلد از جلد S-400 کی ڈیلیوری کرو۔ تو دلچسپ خبر یہ ہے کہ چین نے S-400 اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ لداخ میں تعینات کر دیا ہے۔ اس سے بھارت میں جو خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے، خوف کی فضا کیوں پھیلی؟ کیونکہ جب ان کی S-400 کی ڈیل ہوئی تھی، جب دستخط ہوئے تھے، تو بھارتی میڈیا نے جو ایک ہنگامہ مچایا تھا کہ اس سے تو ہم پاکستان کو تباہ برباد کر دیں گے، یہ تو ایسا ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ حالانکہ ابھی ان کے ہاتھ وہ لگا ہی نہیں تھا اور پورا بھارت جشن منا رہا تھا کہ اب تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے۔ اور دوسری طرف چین، جس نے اپنے منہ سے اس میزائل کا نام تک نہیں لیا، خاموشی سے اس نے لداخ میں وہی سسٹم تعینات کر دیا۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارت میں خوف پھیل گیا ہے، کیونکہ وہاں تو ہر بھارتی S-400 کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو پاکستان کو تباہ کرنا تھا۔ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو انہی کے خلاف تعینات کر دیا گیا ہے، یہ تو اب بھارت پر ہی استعمال ہوگا۔ آج کل ہمیں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ کشمیریوں پر ظلم کریں، آپ بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کریں اور اپنی طاقت دکھائیں، مظلوموں، معصوموں، یتیموں، لاچاروں پر ظلم کر کے آپ طاقت دکھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ چاروں طرف سے آپ گھرے ہوئے ہیں، کبھی امریکہ کی منتیں تر لے، کبھی روس کی منتیں تر لے، کسی طرح سے کوئی آ کے آپ کو بچا لے، لیکن چین آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا۔ چین تو بس ایک ذریعہ ہے، آپ اصل میں اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اور انہوں نے خوف میں گھبرا کر آکاش میزائل سسٹم وہاں پہ تعینات کر دیا ہے،
جو کہ انتہائی گھٹیا ترین میزائل سسٹم ہے۔ انہوں نے جب وہ لانچ کیا تھا تو بھارتی میڈیا نے بڑا شور مچایا تھا کہ بہت سارے ممالک اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، ان کا ایک میزائل نہیں بکا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آخری اور سب سے اہم خبر۔ چین نے امریکہ کے مقابلے میں امریکہ کا جو جی پی ایس سسٹم ہے جو ساری دنیا استعمال کرتی ہے، پاکستان بھی استعمال کرتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے جی پی ایس سسٹم میں وہ ایڈریس دیتے ہیں تو وہ جی پی ایس سسٹم ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چین نے بی ڈی ایس سسٹم بنایا جو جی پی ایس سسٹم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو بی ڈی ایس سسٹم میں آ گیا ہے۔ پاکستان جی پی ایس سسٹم نہیں بلکہ اب چین کا بی ڈی ایس سسٹم استعمال کرے گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستانی میزائل کہاں پر ہیں، پاکستانی طیارے کہاں پر ہیں، کہاں پر کون سی چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز اب امریکہ کو پتہ نہیں چلے گی۔ پاکستانی افواج کی نقل و حرکت، یہاں تک کہ ہر پاکستانی کی نقل و حرکت کا امریکہ کو پتہ چلتا تھا۔ ہم جی پی ایس سسٹم پر مکمل طور پر پابندی لگا دیں گے تو امریکہ کو ہماری کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کا پتہ نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو صرف اور صرف چین کو۔ اور پاکستان بھی چین کی طرح ایک ایسا ملک ہے جو بولتا نہیں، کرتا ہے، خاموشی سے کرتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا بھی تھا کہ امریکہ سیٹلائٹ سسٹم میں ہمیں دیکھتا رہے، کیونکہ ہم خود تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ ہمیں دیکھے اور ہماری طاقت کا اندازہ لگاتا رہے کہ ہمارے پاس کتنے ری ایکٹر ہیں اور وہ کس سپیڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان خود چاہتا تھا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار پڑے تھے لیکن ہم نے دنیا کو نہیں بتایا۔ جب بھارت نے دھماکے کیے تو ہم نے بھی کر دیے۔ افغانستان میں پاکستانی طیارے جاتے رہے، فائٹر طیارے جاتے رہے، موساک کے ٹھکانوں پہ، را کے ٹھکانوں پر، داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے آتے رہے، اپنا کام وہ کرتے رہے، لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں نہ مانا اور نہ بتایا۔ یہ تو جھوٹی سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہنگامہ بھرپا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔